اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءَ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين اما بعد فقد قال ابو عبد الله حسين بن علي عليهما السلام لا يكمل العقل الا باتباع الحق. درود پڑھیں پر محمد اس سے پہلے کہ اس حدیث کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، دو گزارشیں کی گئی ہیں وہ آپ تک پہنچائے دے رہا ہوں. پہلی یہ کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اور دوسری یہ کہ اپنے موبائل بند کر لیں. صلوات پڑھیے بر محمد. سبط رسول، دلبند بطول، امام حسین علیہ السلام اپنے اس نورانی بیان میں ارشاد فرما رہے ہیں لا یکمل العقل الا باتباع الحق. جان لو کہ عقل اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ حق کی اتباع نہ کرے. عقل اس وقت معراج پاتی ہے کہ جب وہ حق کے سامنے آ کر حق کو راستہ نہ دکھائے بلکہ حق کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہوئی نظر آئے. کس طرح سے
عقل کمال تک پہنچ سکتی ہے، کس طرح سے عقل حق کی تبعیت کر سکتی ہے، اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی کے ذیل میں انشاءاللہ جو چند منٹ ہیں اس میں اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ عقل کس طرح سے کمال تک پہنچتی ہے۔ لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ عقل کو کمال تک پہنچانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بھائی اگر کوئی آگے یہی سوال کرے بھائی ہم نہیں چاہتے کہ عقل کمال تک پہنچے، کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کے درپے رہیں، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم عقل کو کمال تک پہنچائیں، عقل کو ترقی تک پہنچائیں؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے، اگر انسان اپنی انسانیت کی بقا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کو کمال تک پہنچائے، کیونکہ انسان اگر غور کیا جائے تو اپنی اکثر صفات میں حیوان اور جانوروں کے ساتھ مشترک ہوتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو جانوروں سے الگ کر دیتی ہے اس کا نام عقل ہے۔ اگر انسانیت کی ترقی چاہتے ہو تو تمہیں عقل کو کمال تک پہنچانا پڑے گا، جتنا عقل کمال تک پہنچتی ہے اتنی ہی انسانیت کمال تک پہنچتی ہے۔ یہ کون سا انسان ہوگا جو اپنی انسانیت کو کمال تک نہ پہنچانا چاہے؟ اگر انسانیت کو معراج دینا ہے تو پہلے عقل کو کمال تک پہنچانا پڑے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و بغیر اس کے انسان کی انسانیت ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ کہا نہیں جناب پروردگار نے تو ہمیں بہت سی صفات دی ہیں، کہا ایک بار غور کر کے دیکھ لیجئے، ایک بار غور کر کے دیکھ لیجئے کہ جن صفات کو روزانہ کمال تک پہنچانے کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں کیا وہ عاقلانہ صفات ہیں؟ کہا روزانہ اس بات کے در پہ رہتے ہیں کہ گھر بہتر سے بہتر بن جائے، روزانہ اس بات کی کوشش رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر کھانا نصیب ہو جائے، روزانہ اس بات کے پیچھے انسان دوڑتا رہتا ہے کہ اگر آج جو لباس پہنا ہے کل دوبارہ پہن لیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے پاس ایک سے زیادہ جوڑا ہی نہیں ہے۔ تو انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دن اور رات ایک کر دیتا ہے، لیکن جب غور کرتا ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صرف حیوانیت ترقی کر رہی ہے، ابھی انسانیت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ تمام صفات روزانہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جائیں تو کیا وہ جو انسان کے اندر پروردگار نے ایک الہی حصہ رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے حکم دیا کہ اے ملائکہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تب تم سجدہ کرنا، کیوں اس سے پہلے پروردگار کیوں نہیں سجدہ کروا لیا؟ کہا اس لیے اس سے پہلے سجدہ نہیں کروایا کیونکہ ابھی وہ انسان کی خصوصیت کے اوپر پورا نہیں اترا تھا۔ جب پروردگار وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا نعرہ پڑھا اور جب اس کے اندر الہی روح پھونکی گئی تب وہ پتلا اس لائق بنا کہ ملائکہ بھی اس کے سامنے سجدہ کریں۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ میں کچھ انسانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ ان سے ہاتھ ملانے کی تمنا رکھتے ہیں، انسان تمنا نہیں رکھتا ہے، ملائکہ اس سے ہاتھ ملانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے جب انسان معراج پاتا ہے اور کمال پر پہنچتا ہے تو ملک پیچھے کھڑا رہتا ہے، انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ شب معراج انسان آگے بڑھا ہے، ملک نے کہا لو دنوت لحترقت، یا نبی اللہ اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر جل جائیں گے۔ لہذا ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر غور کریں کہ کس طرح سے ہماری عقل ترقی پا سکتی ہے، کس طرح سے ہماری انسانیت کمال پا سکتی ہے، کس طرح سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے عاقلانہ تقاضے ہیں، کون سے دنیاوی تقاضے ہیں، کیونکہ اس بات کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، لیکن جب انسان کے پاس معیار ہی صحیح نہ ہو، بھئی یہ بتائیے اگر ترازو کا جو بیچ کا کانٹا ہوتا ہے
وہی خراب ہو جائے تو آپ تول لیں گے؟ تولیں گے 1 کلو نکلے گا 10 کلو، دیں گے 10 کلو کہہ کے نکلے گا 9 کلو۔ کہا قبلہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا دیکھیے کچھ نہیں، ترازو کا سنتولن بگڑ گیا ہے۔ تو پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ کہا دیکھیے جتنا بھی بیچنے اور خریدنے کا کام ہے اس کو بند کیجئے، پہلے اس ترازو کو صحیح کروائیے، کیونکہ ابھی یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کتنا دے رہے ہیں کتنا لے رہے ہیں۔ تو پروردگار نے جو انسان کے اندر ایک ترازو رکھا ہے، اس ترازو کا نام ہے عقل۔ اگر یہ ترازو ہی نہ سنور پائے تو کبھی داعش بنتا ہے، کبھی بحرین کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، کبھی پاکستان میں انسان کچھ حملے ہوتے ہیں، کبھی آ کے یہ کہا جاتا ہے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انسانیت کی ترقی کے لیے ہے۔ ارے یہ تو بچہ بھی سمجھتا ہے انسان کو مار کر انسانیت ترقی نہیں کیا کرتی ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کیوں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ترازو پروردگار نے دیا ہے وہ ترازو ہی بگڑ گیا ہے۔ تولا کچھ جا رہا ہے، بتا کچھ رہا ہے، سمجھ میں کچھ آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی ضرورت ہے کہ انسان آئے، اور اسی لیے میرے مولا نے آ کے یہ بات کہی، کہا دیکھو اگر عقل کی ترقی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ عقل کمال تک پہنچے تو تمہیں پہلے حق کو پہچاننا پڑے گا اور پھر اس کی اتباع کرنا پڑے گی۔ آپ اس کلمہ اتباع سے واقف ہیں، کلمہ اطاعت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اتباع کہا جاتا ہے اس وقت کہ جب انسان اطاعت کی آخری منزل پر پہنچ جائے، جب انسان یہ نہ پوچھے یہ کیوں اور ایسا کیوں۔ اسی لیے تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، درود پڑھیے بر محمد و آل محمد، ان ہستیوں کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو سکھانے لگنا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو راستہ بتانے لگنا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جہاں حق بھی ان سے پوچھ کر چلتا ہے۔ یہ ہستیاں نہیں پوچھتی ہیں حق کدھر جا رہا ہے، بلکہ حق ان ہستیوں سے پوچھتا ہے یا علی آپ بتائیے، آپ جدھر جائیں گے حق ادھر جائے گا۔ تو اگر عقل کی ترقی چاہنا ہے تو پہلے آ کے یہ دیکھنا پڑے گا حق کس کی اتباع کر رہا ہے۔ جب اس کی اتباع کرو گے تب عقل کمال تک پہنچے گی۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ عقل اس وقت کمال تک پہنچے گی جب حق کی اتباع کرے گی۔ اور نبی نے آ کے کیا کہا؟ کہا اے مسلمانوں اس بات کا خیال رکھنا کہ جدھر علی جائیں ادھر چلے جانا، کیونکہ حق بھی ادھر ہی جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عقل اس وقت کمال پر پہنچے گی جب نقش کفے پائے بو تراب کے اوپر اپنا پیر رکھے گی، اور اگر ہٹ گئی تو کہا سب کچھ ہو سکتا ہے عقل نہیں ہو سکتی، سب کچھ ممکن ہے لیکن عقل نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے کہ انسان اس بات کے اوپر غور کرے کہ اس کی عقل کمال تک پہنچے، اس کی عقل صحیح معیارات کو سمجھے۔ اب ہم آ کے یہ نہ کہیں کہ قبلہ یہ بات تو آپ کے ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تو ہم پلٹ کے ایک ہی جواب دیتے ہیں یہ تو ہماری بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ آپ کی نہیں سمجھ میں آئی تو آپ بول کیوں رہے ہیں؟ کہا ہم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اہل بیت کہہ رہے ہیں، ہم اس کے آگے کچھ نہیں دیکھتے کہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ جب اہل بیت کچھ فرما دیتے ہیں تو ہم سر بس سجدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کا ارشاد ہے جدھر اہل بیت جائیں گے ادھر تمہیں جانا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اگر وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ زندگی میں اسراف نہیں ہونا چاہیے تو اب اسراف نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ نماز اول
اول وقت ہونا چاہیے تو پھر نماز اول وقت پڑھنا پڑے گی. اب اگر وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ دکھاوا ختم ہونا چاہیے تو دکھاوا ختم کرنا پڑے گا. اب اگر وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ خمس دینا چاہیے تو پھر خمس دینا پڑے گا. اب اگر وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ زکوٰۃ نکالنا چاہیے تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. اب اگر وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے تو ماں باپ کا احترام کرنا پڑے گا. کمال عقل یہ ہے کہ اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر سنتے جاؤ, عمل کرتے جاؤ. اگر اس کے مقابلے میں اپنا فتویٰ دے دیا تو یہ سمجھ لینا بزدل اور بدو تو کہلاؤ گے, عقل مند نہیں کہلاؤ گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب کچھ نہیں دیکھنا ہے زندگی میں. اب پروردگار نے معیار دے دیا, پروردگار نے میزان دے دیا, پروردگار نے عقل کو کمال تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا. کہا بس اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم یہ دیکھتے جاؤ وہ کدھر جا رہے ہیں. اب یہ نہ دیکھنا دنیا کدھر جا رہی ہے. کہا مولانا صاحب یہ بات تو بڑی عجیب آپ نے کہہ دی. بھائی لوگ تو یوں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے معیار لوگ نہیں ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. جب زمین والوں کی بات آسمان والوں سے ٹکراتی ہے تو عقل یہ کہتی ہے آسمان والوں کی سننا, زمین والوں کی نہ سننے لگنا. اگر آسمان والوں کی سنو گے تو آسمانی بن جاؤ گے, زمین والوں کے سنو گے تو زمینی بن جاؤ گے. درود پڑھے بر محمد. بھائی آج کل اکثر مشکل یہی تو ہے کہ انہی نے کیا کیا, پتہ نہیں کچھ دنوں میں اگر کہیں ایسا نہ ہونے لگا انہی نے کیسے روزہ رکھا تو ہم ویسے ہی روزہ بھی نہ رکھنے لگے. کہا تمہیں پڑوسیوں کو معیار بنا کے نہیں بھیجا ہے ہم نے, محلے والوں کو معیار بنا کے نہیں بھیجا ہے ہم نے, شہر والوں کو معیار بنا کے نہیں بھیجا ہے ہم نے, تمہارے لیے ہم نے معیار بنا کے بھیجا ہے. یہ جو دعوت اتحاد دی جاتی ہے اور کتنی خوبصورت دعوت ہے, لیکن اگر اس کے اوپر انسان ذرا سا غور کر لے کہ اتحاد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سب کسی نہ کسی ایک نقطے کے اوپر جمع ہو جائیں. کہ بھائی اگر جمع نہیں ہوں گے تو اتحاد کیسا ہوگا؟ کوئی ایک نقطہ تو ہو کہ جہاں سب آ کے کمپرومائز کریں کہ ہاں بھائی یہاں ہمیں چلنا ہے. تو بارہا میں اس بات کو کہتا ہوں, دیکھیے خلافت اور امامت کی بات چھوڑیے, کیونکہ جب وہاں گفتگو شروع ہوتی ہے وہاں اختلاف سے شروع ہی ہوتی ہے. لیکن ایک بات سب کو ماننا پڑے گی, وہ یہ کہ یہ جو 14 ہستیاں ہیں, پہلے والے کے مسئلے میں تو سب اتفاق کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہونے کا معیار ہی یہی ہے. عام مسلمانوں کے نزدیک مسلمان ہونے کا معیار ہی یہی ہے کہ جب کلمہ توحید پڑھا گیا تو یہ کافی نہیں ہے. کہا دیکھو اس سے نہیں سمجھ میں آئے گا مسلمان ہوں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ تو مسیحی بھی پڑھتے ہیں, یہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے بہت سے دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی نشانی ہونا چاہیے, اس کے بعد کوئی نشانی ہونا چاہیے کہ تمہیں غیر مسلمان سے جدا کرے. کہا ٹھیک ہے, وہ نشانی یہ ہے کہ ہم رسول کی رسالت کے اوپر شہادت دیتے ہیں. کہا کیا اتنا ہی کافی ہے؟ تو یہاں پر تو الحمدللہ سب مل جاتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ. لیکن جب مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو اگر اس نقطے کے اوپر آ کے غور کریں کہ ہم کچھ ہستیوں کی علمی مرجعیت کو قبول کر لیں, کچھ ہستیوں کی علمی مرجعیت کو قبول کر لیں. دیکھیے اسے کہتے ہیں لا یکمل العقل الا باتباع الحق. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا ظاہر علوی بن جائے, معاشرے کا ظاہر جعفری بن جائے, معاشرے کا ظاہر رضوی بن جائے, یا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ حقیقتاً علوی بن جائے.
معاشرہ حقیقتاً جعفری بن جائے، معاشرہ حقیقتاً رضوی بن جائے، تو کہا اس کے لیے ہمیں ایک سمجھوتا کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ عملی زندگی میں اگر کہیں پر اختلاف ہو، نظری اختلاف ہو، تو ہم اس کی بات مانیں جو اس مسئلے میں سب سے بڑا عالم ہے۔ جب تقلید کی بات آتی ہے تو پہلا مسئلہ تقلید میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ تقلید میں پہلا مسئلہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کہا دیکھیں تقلید اس کی کیجئے گا کہ جو کیا ہو، عالم ہو۔ یہ شرط کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ کسی روایت میں آپ کو یہ شرط نہیں ملے گی، لیکن ہر انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ یہ شرط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس آپ کو ایک ہی پیسے میں آپ کو 2 ڈاکٹروں کو دکھانا ہے، ایک ہی فیس دینا ہے، بالکل برابر، فاصلہ بھی برابر، ایک اچھا پڑھا لکھا بہترین ہے، دوسرا بھی ٹھیک ہے، بورڈ پہ لکھ رکھا ہے MBBS ہے، لیکن شاید اتنا تجربہ نہیں ہے اسے، تو آپ کس کو دکھانے جائیں گے؟ ولو یہ رشتہ دار بھی ہو، لیکن آپ دکھانے اسی کو جائیں گے کہ قبلہ یہاں رشتہ داری آپ بھول گئے، کہاں یہاں جان پہ بنی ہے، آپ رشتہ داری دکھا رہے ہیں۔ قبلہ یہاں دیکھیے رشتہ داری نہیں چلتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں رشتہ داری کے چکر میں پڑیں گے، ہاں تو کیا ہوگا؟ تو جان جا سکتی ہے۔ تو عالم کو دکھائیں گے ولو وہ رشتہ دار نہ ہو، ولو وہ آپ کا ہم مذہب نہ ہو، لیکن دکھائیں گے کس کو؟ اس کو جو بہتر ہو۔ کس طرح سے عقل کمال تک پہنچ رہی ہے؟ دنیاوی معاملات میں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر 2 ڈاکٹر ہیں، دونوں کی فیس ایک ہے، دونوں کا فاصلہ برابر ہے، تو دکھائیں گے اس کو کہ جو بہتر دیکھتا ہو، جو بہتر تجربہ رکھتا ہو۔ لیکن جیسے ہی دین کا مسئلہ آتا ہے تو آ کے یہ دیکھتے ہیں کس کا فتویٰ زیادہ آسان ہے، اس کی تقلید کریں گے۔ ارے دیکھنا یہ ہے کون عالم ہے، اس کی تقلید کرنا پڑے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل یہ آپ نہ سمجھیے گا ایسا ہوا ہے۔ فون آتے ہیں، لوگ آ کے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کس فقیہ کا فتویٰ آسان ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں اگر آپ دیندار ہیں تو سب کا آسان ہے، بے دین ہے تو سب کا مشکل ہے۔ اگر انسان دیندار ہے تو ہر فقیہ کا فتویٰ آسان ہے، کیونکہ پھر وہ اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ مفتی کے فتوے کو دیکھتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر انسان بے دین ہوتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے اسے کیا اچھا لگ رہا ہے، پھر دیکھتا ہے دین کیا کہہ رہا ہے، بعد میں دیکھتا ہے۔ تو اگر دیندار ہے تو ہر فقیہ کا فتویٰ اس کے لیے آسان ہے، بالکل اسی انسان کی طرح کہ جو حقیقت میں سمجھ جائے کہ بیمار ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن وہ بیچارے سمجھ ہی نہیں پاتے بیمار ہیں۔ 5 سال کا 6 سال کا بچہ بیمار ہے، کیا ماں باپ اسے سمجھا پاتے کہ وہ بیمار ہے؟ خود سے جاتا ہے ڈاکٹر کے یا پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے؟ کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، رہتے ہیں وہی 5-6 سال کے بچے ہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود سے یہی نہیں سمجھ پاتے کہ بیمار ہیں، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ تو اب یہی انسان جو سمجھ چکا ہے کہ اسے علاج کی ضرورت ہے، تو وہ آ کے یہ دیکھے گا کہ کون سا ڈاکٹر میٹھی دوا لکھ رہا ہے، کون سی کڑوی لکھ رہا ہے، یا پہلے آ کے یہ دیکھے گا کون سا ڈاکٹر بہتر علاج کرتا ہے؟ ہاں، یا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سی دوا لکھ رہا ہے، پہلے جا کے ڈاکٹر کو دکھایا جائے گا، پھر جو بھی وہ دوا لکھ دے آنکھ بند کر کے اس کے نسخے کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ کون سی عقل ترقی کے اوپر جا رہی ہے کہ جب اپنی جان کے اوپر بن کے آتی ہے تو بڑی آسانی سے اتباع ہونے لگتا ہے، بڑی آسانی سے نسخوں کے اوپر عمل ہونے لگتا ہے، لیکن جب روح کی ترقی کی بات آتی ہے تو معاملہ بالکل بدل جاتا ہے۔
کہا نہیں. تو عقل بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ دیکھیے آپ کو عالم کی تقلید کرنا ہے. آپ اسی مسئلے کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے کہ جب بھی مسلمانوں کے مکتب میں چند مکتبوں میں آپس میں اختلاف ہو تو ہم اس انسان کی سن لیں کہ جو عالم ہے. بتائیے مسئلہ ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ بھائی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لگاتار ایک ہی مرتبہ میں 3 بار طلاق کہہ دیا تو 3 طلاق ہو جائے گی، اور اس کا استاد یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہوگی ایک ہی بار، تو جو عالم ہے آپ اس کی سن لیجئے. بھائی ہم خلافت کی گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو فی الحال یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل کس طرح سے کمال تک پہنچ سکتی ہے. لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل کمال تک نہیں پہنچے گی مگر یہ کہ آ کے حق کی اتباع کرے. تو جب اختلاف اور نظریات میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو انسان کس کا نظریہ آ کے لیتا ہے؟ بھئی جو عالم ہوتا ہے اس کا لیتا ہے، جو علمی حوالے سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کا لیتا ہے، یا جو علمی حوالے سے کمزور ہوتا ہے. ہر عقل آگے یہی کہتی ہے کہ جو علمی حوالے سے زیادہ مضبوط ہے اس کا فتویٰ لینا پڑے گا. تو آئے دنیا دکھائے کس کے علم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی. کس کے علم کے بارے میں کہا گیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کس کے علم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول نے اس طرح سے مجھے علم بھرایا جس طرح سے ایک چڑیا اپنے بچے کو آ کے دانہ بھراتی ہے. بھائی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. تو اگر اس مسئلے کے اوپر آگے غور کیا جائے، کیونکہ دیکھیے اب عقل کا تقاضا کیا ہوتا ہے، جب ہم اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم آتے خلافت سے شروع کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی مسئلہ خلافت سے شروع کیا جاتا ہے وہیں سے سنورنے کے بجائے بگڑنے لگتا ہے. لیکن اگر اس مسئلے کو سامنے رکھا جائے تو جس حقیقت تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں اس حقیقت تک بآسانی پہنچ جائیں گے. کیوں؟ شاید ظاہر میں وہ کسی اور کو مان رہا ہوگا لیکن عمل وہ اس انسان کی بات کے اوپر کر رہا ہوگا کہ جو یا علی ابن ابی طالب ہوگا یا جعفر صادق ہوگا یا علی مرتضیٰ ہوگا یا امام کاظم ہوگا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. کیوں؟ کیونکہ آج تک ہم یہ نہیں پہنچا پائے کہ اپنے زمانے کی عالم ترین ہستیاں یہ تھیں. کیونکہ کوئی انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ ہاں یہ عالم ترین ہیں تو پھر وہ اپنے مسئلے کا جواب جا کے کس سے لے گا؟ پھر وہ اپنے مسئلے کا جواب غیر اور غیر سے نہیں لے گا، وہ اپنے مسئلے کا جواب اسی ہستی سے لے گا جو عالم ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا ہے. لہٰذا یہ جو گفتگو ہے ایک مرجعیت علمی اہل بیت، اس کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ان کے بتائے ہوئے راستے ہیں، اور اس کے اوپر اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے اور خود بھی ہم اس کو سمجھیں، خود بھی ہم آ کے اس بات کے اوپر غور کریں اور اس کو سمجھیں کہ کس طرح سے ان باتوں کے اوپر توجہ کی جا سکتی ہے جو ان ہستیوں نے بتائی ہے. بہت عالی ترین موقع ہوتا ہے ایام عزا کا. کسی بھی امت کو آپ دیکھ لیجئے اس کے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں ہے. کسی بھی امت کو دیکھ لیجئے. اب شاید تھوڑا بہت لوگوں نے ہمیں دیکھ کے شروع کر دیا ہو، چلیے اچھی بات ہے، شروع کریے. اچھی بات میں اگر آپ ہماری تبعیت کر رہے ہیں تو ہمیں تو اچھا ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پوری دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکری ہیں، کسی بھی مکتب فکری میں آپ کو اس طرح کا شیڈیول نہیں ملے گا کہ جہاں پر ایک منظم طریقے سے سال میں کچھ دنوں تک ہم آ کے اپنی فکر کو کمال تک پہنچائے.
اور اگر آپ غور کریں، شاید اس کے اوپر اگر آپ توجہ کریں، کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ سال بھر پڑھائی ہوتی ہے، کیا واقعا سال بھر پڑھائی ہوتی ہے؟ گرمیوں کی چھٹیاں نکل جاتی ہیں فلاں، ماشاء اللہ ہندوستان تو جہاں دسیوں طرح کے مذاہب ہیں، تو ہر مکتب اور مذہب آ کے جو ہے وہ اپنا مدعا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی اس تہوار پر ہماری بھی چھٹی ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں اس تہوار پہ ہماری بھی چھٹی ہونا چاہیے۔ تو اگر کاٹ کوٹ کے آپ دیکھیے گا تو شاید وہی 2-3 ہی مہینے بچتے ہیں کہ جس میں ایک بچہ پڑھ لیتا ہے۔ تو پورا شیڈیول بنانے کے بعد آپ جب پڑھاتے ہیں تو 2-3 ہی مہینے پڑھا پاتے ہیں، لیکن ہمارے مکتب نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہی اتنا پڑھا دیتا ہے جو تم پورے سال میں پڑھا لیتے ہو، اور اس سے کہیں زیادہ۔ کیوں؟ کہا کیونکہ روزانہ بھائی کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن یہاں ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ اس نظام کے ذریعے بہت آسانی سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نظام کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر اس نظام کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو اچھے سے اچھا نظام بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بہترین نظام ہے عقل کی ترقی کے لیے، کہا تمہیں ہمیشہ ضرورت ہے کہ تمہاری عقل ترقی کرے، اور ہمیشہ ضرورت ہے تمہیں پتہ چلے کہ کون سی باتیں حق کے مطابق ہیں، کون سی باتیں حق کے مخالف ہیں۔ کہا ایک بار بتا دیجئے کافی ہے؟ کہا نہیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، انسان ہے ہوا اور ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ہے قانون جانتا ہے لیکن مسئلے کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ خوب غور کیجئے گا، بس یہ آخری بات، انسان ہے قانون جانتا ہے لیکن مسئلے کو نہیں سمجھ پاتا۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا۔ کون اس قانون کو نہیں جانتا؟ قانون ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ چلنا ہے، نا انصافی کے ساتھ نہیں چلنا۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے، اسے یہ قانون پتہ ہے۔ تو اگر یہ قانون پتہ ہے تو پھر زندگی کے رنگ الگ الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ قانون سب کو پتہ ہے تو پھر اختلافی نظریات کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ قانون سب کو پتہ ہے تو یہ آپس میں ٹکراؤ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا اس لیے قانون پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب یہی نہیں پتہ ہوگا تو آپ قانون پر عمل کیسے کیجئے گا؟ دنیا ہمیشہ الگ الگ نقاب پہن کر آ کے آپ کو دکھاتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کہا ہر سال تمہیں اس بات کو تکرار کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں بتایا جائے اس سال شیطان کون سی نقاب اوڑھ کے آ رہا ہے، پچھلے سال شیطان کون سی نقاب اوڑھ کے آیا تھا۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ایک بار مجلس میں شرکت کر کے تم حق اور باطل کو سمجھ جاؤ گے۔ حق اور باطل رنگ بدلتا رہتا ہے، ہر سال تمہیں بتانا پڑے گا اس سال کس رنگ میں آ رہا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ قانون تو سب کو پتا ہے لیکن قانون کی تطبیق کون کر پاتا ہے؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر سال یہ نظام برقرار اور باقی رہے۔ عزیزوں، اتنا عظیم گوہر اگر کسی قوم کے پاس ہو اور وہ قوم ترقی نہ کر پائے تو گناہ گوہر کا نہیں ہے، گناہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہی نے ابھی اس گوہر کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں فرمائی ہے۔ لا یکمل العقل الا باتباع الحق۔ انسانیت کمال تک نہیں پہنچ سکتی، عقل کمال تک نہیں پہنچ سکتی مگر یہ کہ حق کی آ کے اتباع کرے۔ صرف حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، صرف آ کے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں خلافت کس کا حق ہے اور کس نے ناحق لے لیا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ حق کو جان لینے سے عقل کمال تک پہنچتی ہے، امام نے کہا ہے حق کی اتباع کرنے سے عقل کمال تک پہنچتی ہے۔ اتباع عمل کا مرحلہ ہوتا ہے، پہلے سمجھنا ضروری ہے پھر عملی میدان میں اتباع ضروری ہے۔ جب تک انسان
اتباع نہیں کرے گا کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد اور جب بھی انسان اتباع کرنے نکلتا ہے فوراً اس کے سامنے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انسان بڑے سے بڑا دانشور ہو، بہت بڑا فیلسوف ہو، بہت بڑا حکیم ہو، ہزاروں کتابیں لکھ چکا ہو، جب تک وہ مرحلے عمل میں نہیں اترتا ہے مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کھارے قبلہ اکیلے بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا سوچا کرتے ہیں، سوچتے رہیے۔ مخالفت کب ہوتی ہے؟ جب انسان اس عقلی قانون کی اتباع کرنے چلتا ہے۔ جیسے ہی اتباع کرنے چلتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کچھ کو برا لگتا ہے، تو مخالفت سے گھبرایا نہ کیجیے۔ اگر مخالفت سے گھبرانا ہوتا تو پروردگار پہلے ہی دن ایک بار غور کرتا کہ یہ شیطان مخالفت کر رہا ہے، اس کو کچھ پڑھا دیا جائے کہ یہ مخالفت نہ کرے۔ پروردگار نے کہا مخالفت کر رہو، قیامت تک تم مخالفت کرو، قانون نہیں بدلنے والا۔ مشکل وہیں شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ لیجئے کہ مجھے مثال کے طور پر یہ گھر بنوانا ہے، اس میں اتنی لاگت آئے گی، انجینئر اچھے سے اچھا نقشہ بنا دے، آپ جو ہے اچھے سے اچھا پلان بنا لیں کہ ہاں میں اس کو یوں بنواؤں گا، اس طرح سے بنواؤں گا۔ جب تک یہ آپ کے عقلی دائرے میں ذہن کے اندر محفوظ ہے، لوگ سنیں گے بھی، تعریف بھی کریں گے۔ اور جس دن آپ نے اس عقلی ذہن میں بنائے ہوئے محل کو باہر زمین پر بنانا شروع کر دیا، وہاں مخالفتیں بھی شروع ہوں گی، شیشے بھی توڑے جائیں گے۔ کہا قبلہ ارے کل تو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، آج جب میں نے شروع کیا تو بڑی مخالفتیں شروع کر دی۔ کہا تب تک بات آپ کے ذہن میں تھی، اب آپ عمل کر کے دکھانے لگے ہیں، اب آپ اتباع کرنے لگے ہیں۔ جب انسان اہل بیت کی اتباع کرتا ہے تو کبھی سولی پہ چڑھنا پڑتا ہے، کبھی کربلا کا مارکا سجانا پڑتا ہے، کبھی صلح حسن سامنے آتی ہے، کبھی زندان میں جانا پڑتا ہے، کبھی قتل کروانا پڑتا ہے، کبھی بچوں کا گلا کٹا کے کربلا کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات تب آتی ہے جب انسان اتباع کرتا ہے۔ اگر معاشرے میں مشکلات نہیں ہے تو سمجھ لینا اہل بیت کی مودت ایک عقلی پھیلاؤ ہے، تمہاری اتباع نہیں شروع ہوئی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بڑی سکون کی زندگی ہے، ایک بار غور کریں یہ کون سا سکون ہے، یہ کون سا سکون ہے۔ اگر یہ سکون ہماری ترقی کے بجائے ہمیں تنزلی کی طرف لے جا رہا ہے تو ہمیں یہ سکون نہیں چاہیے۔ کہ اگر دریا ٹھہرا ہوا ہے تو شاید آپ کو اس میں تیرنے میں تو مزہ آئے گا، لیکن جو اس کے دل میں چھپے ہوئے گوہر ہیں وہ کبھی باہر نہیں آ پائیں گے۔ وہ اسی وقت باہر آتے ہیں جب دریا کے اندر ایک طوفان اٹھتا ہے، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمیں اتباع کرنا ہے۔ اور کس کی اتباع کرنا ہے؟ حق کی اتباع کرنا ہے۔ حق کیا ہے؟ کہا اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، ہر سال بتایا جائے گا حق کیا ہے، 2 مہینے 8 دن سمجھایا جائے گا حق کیا ہے، ہر سال سمجھنا حق کیا ہے، حق کی مثالیں کیا ہیں۔ باقی جو 10 مہینے بچیں گے اس کے اوپر عمل کرتے جانا۔ 10 مہینے تم عمل نہیں کر پاؤ گے، دوبارہ نیا وقت آ جائے گا، پھر بتایا جائے گا حق کیا ہے۔ بتانے والوں کی کمی نہیں ہے، تمہاری اتباع میں کمی ہے۔ اتنا کہہ دیا جا چکا ہے، اگر اسی کے اوپر عمل کر لیا جائے تو معاشرہ کمال تک کے پہنچ جائے۔ درود پڑھے بر محمد۔ اکثر درخواست کیا ہوتی ہے مولانا سے، ہم صاحب کوئی نیا نقطہ پڑھیے گا۔ مثلا میں سوال کرتا ہوں، یا مثلا کبھی کبھی مصائب میں بھی درخواست ہو جاتی ہے، صاحب آج ایک کچھ نیا ایک مصائب پڑھ دیجیے گا بس،
بھائی نئی کربلا سجا دیجئے، نئے مسائل پڑھ دیے جائیں۔ کمال کربلا یہی ہے کہ کربلا ریپیٹ ہونے کے بعد بھی ریپیٹڈ نہیں ہے، یہی تو کمال کربلا ہے۔ 20ویں سال ہمیں اور آپ کو یاد نہیں رہتا کہ کس تاریخ میں ہمارے والد بزرگوار کا انتقال ہوا ہے۔ زندہ مثال ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ ایک ایک سے پوچھ لیجئے بھائی آپ کے دادا کا انتقال کس دن ہوا تھا، 10% بتا پائیں گے۔ بہت نزدیکی رشتہ ہے دادا کا، لیکن کیا خصوصیت ہے اس کربلا میں کہ ہر سال جب یہ موسم آتا ہے تو انسان اس کو اتنا ہی تازہ احساس کرتا ہے کہ گویا یہ 10 مہینے بیچ میں تھے ہی نہیں، یہ ابھی گیا ہے اور ابھی آ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کم سے کم جو اب تک کے بیان ہوا ہے وہ اس پہ انسان ایک مرحلہ آگے بڑھے تو پھر ممبر پہ جا کر یہ ہمت بھی ہوتی ہے کہ ہاں اب اس کے بعد کی بات بتائی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بچہ جو پہلی کلاس میں فیل ہو چکا ہے اسے ٹیچر دوسری کلاس کا سلیبس پڑھانے لگے، یہ تو ٹیچر کے عقل کے اوپر اعتراض کیا جائے گا کہ بھائی آپ کو اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بچہ بھی پہلی کلاس میں فیل ہو چکا ہے، آپ اس کو دوسری کلاس کا سلیبس پڑھا رہے ہیں۔ تو سمجھدار انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ کوئی ایسی بات آ کے بیان کرے کہ جہاں وہ آگے مرحلے کی ہو۔ کہے گا بھائی قبلہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہاں جو پہلا مرحلہ بتایا گیا ہے، کا پہلا مرحلہ کیا بتایا گیا ہے؟ کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ جو واجبات ہیں اس کو انجام دیا جائے، جو محرمات ہیں اس کو ترک کیا جائے۔ کہ بھائی اس سے تو آپ ذرا اوپر آئیے تو پھر آگے بتایا جائے کہ مستحبات کیا ہوتے ہیں، مکروہات کیا ہوتے ہیں۔ کتنی ابتدائی سی بات ہے، واجبات پہ عمل کر لینا، محرمات کو ترک کر دینا۔ جو ابتدائی واجبات ہیں اور ابتدائی محرمات ہیں، بہت گہری بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو بالکل ابتدائی ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، خمس دینا چاہیے، نامحرم کی طرف نظر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، پڑوسی کے حقوق کی رعایت کرنا چاہیے، یہ بالکل ابتدائی واجبات ہیں۔ بھئی جب تک ان ابتدائی واجبات کے اوپر اتباع نہیں ہوگی تب تک کیسے ہمت بنے گی کہ اس کے بعد کا مرحلہ بتایا جائے کہ اب اس کے بعد یہ کیجئے؟ جو پہلی ہی سیڑھی نہیں چڑھ پایا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے پہ تھوڑی چڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ درخواست عجیب درخواست ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے اور کوئی نیا نقطہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اسلام میں سب کچھ نیا ہے۔ اسلام پرانا کب ہو سکتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا اسلام تھوڑی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے۔ پروردگار پرانا ہوا ہے، جب بنانے والا پرانا نہیں ہوا ہے تو جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ کہاں سے ہو جائے گی؟ وہ ہمیشہ نئی ہے اور ہمیشہ تازہ ہے۔ اور یہی تازگی جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تب ہمارے اندر وہ جذبات اٹھتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہے اتباع کے لیے۔ صرف عقل کافی نہیں ہے عمل کروانے کے لیے، بہت سی باتیں انسان کی سمجھ میں آتی لیکن انسان نہیں کرتا، لیکن جب اس کے جذبات بھڑکتے ہیں تب وہ کر دیتا ہے۔ میرے مولا نے اسی لیے اس پلیٹ فارم کے اندر عقل کے ساتھ ساتھ جذبات کو بھی رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ تنہا عقل تم سے کروانے کے لیے کافی نہیں ہے، ضروری ہے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جذبات بھی چاہیے۔ کیسے جذبات؟ کربلا سے پاک اور پاکیزہ جذبات آپ کو کہیں نہیں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے جذبات حق کے سائے میں ہیں، حق سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ اسی لیے جب بھیجا گیا جنگ کے لیے، پہلے اصحاب کو بھیجا گیا، بعد میں بنی ہاشم کو بھیجا گیا۔ کہا دیکھیے جذباتی فیصلہ ہو گیا، جو چہیتے تھے انہیں روک لیا گیا، شاید دن کے کسی وقت میں صلح ہو جائے،
فرض یہ کیجئے اگر نماز ظہر تک معاملہ طے ہو جاتا تو کون بچتا؟ بنی ہاشم بچتے یا اصحاب بچتے؟ بنی ہاشم بچ جاتے. کہا نہیں، ابھی تم نے کربلا کو نہیں سمجھا ہے. امام حسین نے مدینے میں اعلان کر دیا تھا صلح نہیں ہونے والی ہے. مدینے میں امام نے کہہ دیا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ آپشن تو امام نے کربلا آنے سے کئی مہینے پہلے ختم کر دیا تھا، تو اس کے اوپر تو بحث ہی نہ کیجیے. بلکہ مسئلہ کچھ اور تھا. وہاں جو جتنی دیر سے جا رہا تھا وہ اتنا زیادہ ظلم سہ رہا تھا. جو جتنی دیر سے جا رہا تھا وہ اتنا زیادہ پیاسا جا رہا تھا. جو پہلے شہید ہو گیا وہ پہلے جام کوثر سے سیراب ہو گیا. جو جتنی دیر سے شہید ہوا، اسی لیے میرا امام سب سے آخر میں گیا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ کوئی امام کی برابری نہیں کر سکتا. جتنے ظلم امام نے سہے کوئی اس میں برابری نہیں کر سکتا. جو جتنا دیر سے جا رہا تھا اتنا پیاسا جا رہا تھا. لیکن ایک عجیب پیاسا کربلا میں گیا. کہ کربلا میں کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ رن سے جا کے کوئی واپس آیا ہو. لیکن ایک شہید واپس آیا. بابا پیاس مارے ڈالتے. بیٹا علی اکبر، بابا اگر ایک قطرہ پانی کا انتظام ہو جائے. اللہ اکبر، مظلومی حسین ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو دو جہاں کا بادشاہ ہو. معمولی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے صدقے میں کوثر کو خلق کیا گیا ہو. تسنیم و سلسبیل جس کے ہاتھ کا دھون ہو، اس کے سامنے کون؟ ہر کوئی نہیں، اس کا جوان لال. کون لال؟ جس کے لیے امام نے کہا اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا. شبیہ ترین انسان رسول سے لہجے میں، صورت میں، سیرت میں. ایسا جوان لال امام کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ بابا ایک قطرہ اگر پانی کا مل جائے تو میں اس فوج اشقیاء کو بتا دوں کہ کس طرح سے یہ ظلم کر رہے ہیں. امام نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن مبارک میں رکھی. بس جیسے ہی رکھی واپس کھینچ لی. ایک جملہ کہا، ارے بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. بابا خدا حافظ. اب علی اکبر اپنے دادا کے ہاتھ سے سیراب ہوگا. ہاں عزادارو، علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف روانہ ہو گئے. لیکن جب علی اکبر پہلی مرتبہ میدان کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے روایات میں سنا ہوگا کہ مولا ساتھ ساتھ جا رہے تھے. مولا کو جب آتے ہوئے دیکھا تو جناب علی اکبر نے کہا تھا ارے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، اب آپ دوبارہ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ شاید حسین نے جواب دیا ہو ارے بیٹا علی اکبر اگر تم بھی باپ ہوتے تو تم سمجھ لیتے حسین کیوں پیچھے پیچھے آ رہا ہے. لیکن مجھے روایت میں نہیں ملا کہ جب علی اکبر دوبارہ جا رہے ہیں تو حسین پیچھے پیچھے آئے ہو. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ارے پہلی مرتبہ میں حسین کو پتا تھا حسین کا لال ابھی واپس آئے گا. لیکن جب دوبارہ رخصت کیا، جاؤ علی اکبر خدا حافظ. اب حسین کو یقین ہو گیا تھا کہ ارے سینے پہ برچی لگے گی، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک آواز رن سے آئے گی، السلام علیکہ یا بتا. اے
جان جوان کی مدد کو آئیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، بار الہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے آپ کو سنوار کر سدھار کر اپنے امام کے اعوان و انصار میں شریک ہو سکیں۔ بار الہ شیعان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفاء عاجل عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ بار الہ حق کو سمجھنے کی اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔